میں اس ریزولوشن جو ہمارے دوست سعید غنی صاحب نے پیش کی ہے، میں اس کی مکمل حمایت کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا کہ یہ مورو میں واقعہ ہوا۔ جناب اسپیکر، دکھ کی بات یہ ہے کہ مورو فقط ضیاء النجار کا گھر نہیں ہے، مورو کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے سندھ کی سیاسی تاریخ میں۔ 1 یونٹ سے لے کے ایم آر ڈی کی موومنٹ کہ سب سے زیادہ جمہوری تحریک چلانے والے جو کارکن تھے جن پہ سختیاں ہوئی اور مارشلہ میں جو لڑے، وہ مورو کے سیاسی کارکن تھے۔ اس زمانے میں پاپولر گیت ہوئے کہ مورے دادو میہڑ میں ڈھاٹیڑا پٹ ڈھولک اٹھا۔ اس مورو کی ایک پیسفل ریزسٹنس کے حوالے سے، پیسیفسٹ ریزسٹنس کے حوالے سے اس مورو کی ایک سگنیفیکنس رہی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا وہاں پہ، اور وہاں پہ لوگوں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک وہاں کے بیٹے نوشیر و فیروز کا بیٹا ہے، ضیاء النجار نواب شاہ کا نہیں ہے، ضیاء النجار نوشیر و فیروز کا، مورو کا ہے۔ اس کے گھر میں کچھ لوگ گھسے اور انہوں نے جس طرح یہ آگ لگائی، میں سمجھتا ہوں یہ آگ جو ہے وہ ضیاء النجار کے گھر کو نہیں لگی ہے، یہ آپ کے اس تشخص کو آگ لگی ہے جو آپ صدیوں سے اس تشخص کو بچاتے آ رہے ہیں۔ تحریکیں چلی ہیں، امریتی دور میں چلی ہیں، رائٹ بیسٹ موومنٹ چلی ہے، ریسٹوریشن فار دا ڈیموکریسی موومنٹس چلی ہیں، لوگ انہی راستوں پہ نکلے ہیں۔ کبھی ایسی مثال نہیں ہوئی ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے اس کا گھر چلاؤ۔ جیسے سعید نے بات کی، رات اندوری نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں۔ اگر یہ روایت چل پڑی، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ گھر دوسروں کے بھی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو ہوئی، کون لوگ تھے مجھے نہیں پتا، ایک عجیب تماشا تھا۔ لیڈرشپ کے فوٹوز کو اتار کے ان کی بے حرمتی کی گئی، اور وہاں پہ چند لوگ تھے، میں تو دیکھ رہا تھا، نہ مجھ میں پولیٹیکل ورکر وہ لگ رہے تھے مجھے، نہ کسی سیاسی پارٹی کے کوئی سمجھدار پڑھے لکھے تربیت یافتہ کارکن نہیں لگ رہے تھے، کوئی ایسے کرائے کے قاتل جن کو بھیج کے آپ آگ لگوانے کے لیے آپ کہیں کہ آپ کو فلاں گھر میں تیلی لگانی ہے، آگ لگانی ہے، آپ اس کو بھیج دیں۔ وہ اس قسم کے ایک تماش بین اسپیکٹیٹر قسم کے لوگ تھے، ڈرٹی روٹن اسکاؤنڈرلز ان ادر ورڈز۔ تو مجھے اس کے پیچھے، میں سیاسی تھوڑا بہت ذہن رکھنے والا ہوں، یہ کینال والی بات ہوئی، وہ تو کینال والی بات تو سندھ میں اباوروں میں اتنے دن تک دھرنا چلا، پوری سندھ وہاں پہ کٹھی تھی، وہ سندھ کی دھرتی کی مٹی پہ رہنے والے، سندھ کے سدھو جل پینے والے، سندھ کے سدھو دریا کا پانی پینے والے بیٹے تھے، جو جہاں جہاں بیٹھے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی تھی، ساری پولیٹیکل پارٹیز کھڑی تھی جتنی یہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس پہ دو رائے تو دو آرائے تو ہیں نہیں اس پہ۔ مگر ہوا کیا ہے، جو سمجھتا ہوں یہ کہ کس قسم کی یہاں پہ کنسپائرسی ہو رہی ہے اور گیم ہو رہی ہے۔ ابھی انڈیا پاکستان کا واقعہ ہوا، پاکستان کو برتری ہوئی، اس میں انڈیا کی پسپائی ہوئی۔ انہوں نے پاکستان میں ایک پراکسی وار سٹارٹ کی ہے۔ پراکسی وار کے پی میں چل رہی ہے، پراکسی وار بلوچستان میں چل رہی ہے، جس سے سندھ بچا ہوا تھا ابھی تک۔ آپ نے دیکھا بچوں کی جو بس پہ حملہ ہوا اے پی ایس کے بعد، یہ سب سے خطرناک واقعہ جو بلوچستان میں ابھی رونما ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ماتلی میں ایک کسی کالعدم تنظیم کے بندے کو وہاں پہ آ کے مارا گیا، ٹارگٹ ہوئی۔ ایسے بہت سے ٹارگٹ دوسرے بھی ہوئے ہیں، آپ صوبوں میں آپ تھوڑا نظر پھیرا کے دیکھیں۔ اور یہاں پہ ہوم منسٹر کے گھر کو ٹارگٹ کر کے کیا گیا، اور اس کے پیچھے کچھ ایسی تنظیمیں کالعدم بھی موجود ہیں۔ میں بالکل اسمبلی کے فلور پہ جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا اپنا جو پولیٹیکل اوپینین ہے میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے پیچھے اس ملک کی کوئی گھناؤنی سازش ہو سکتی ہے، اس کو ایکسکلوڈ نہ کریں۔ لوکل ایلیمنٹ تو پراکسی ہے، ایجنٹ ہوتے ہیں کہیں پہ بھی، وہ کسی کے ہاتھ میں کھیل سکتے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس قسم کا واقعہ وہاں پہ نہ کوئی ایسی بڑی پولیٹیکل تنظیم، اس جو مورو میں دھرنا لگا
قوم پرست پارٹیاں پہلے بھی چلتی رہی ہیں، پرامن قوم پرست پارٹیاں ہیں، ہمارے ہزار نظریاتی اختلاف ہوں، ہم ان پارٹیز کی رائٹ بیسڈ موومنٹ کو ہم سمجھتے ہیں، اون کرتے ہیں، ہم ان سے اختلاف نہیں رکھتے، مگر ہم کہتے ہیں کہ کسی کی ذات پہ حملہ کرنا، کسی کی لیڈرشپ پہ حملہ کرنا، کسی کی چادر چودیواری کا تقدس پائمال کرنا، کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچانا، یہ کسی بھی سیاسی تحریک کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اختلاف ان بنیادی پرنسپلز پہ ہے۔ سندھو کے پانی پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں، سندھ تو سب کی ماں ہے، وہ ہم اپنے ضمیر کی روشنی میں کرتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ لینے کی محمد علی ملکانی کو یا شیرازی کو ضرورت نہیں ہے کسی سے کہ فلاں غدار ہے، فلاں غدار ہے، فلاں غدار ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک فیکٹری ہے جہاں پہ جو غداروں کے سرٹیفکیٹ باندھ رہی ہے کہ فلاں غدار ہے، فلاں غدار ہے، فلاں غدار ہے۔ میں تو حیران ہوں، ان کی خود فریٹرنیٹی، ضیاء النجار صاحب کی فریٹرنیٹی کے وکلا جو پڑھے لکھے، جو اس معاشرے کا کیس لے کے کورٹوں میں جاتے ہیں انصاف کے لیے، انہوں نے ایک فتویٰ بازی کی فیکٹری بنائی ہوئی ہے کہ بھائی فلاں غدار ہے اس کو نکال دو، غدار ہے اس کو نکال دو۔ آپ ڈفرنس آف اوپینین رکھ سکتے ہو، ہزار اختلاف رکھ سکتے ہو، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں جو ہے وہ آگ لے کے کسی کے گھر کو آگ لگا دو گے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ میں نہیں سمجھتا۔ تو ہمارا معاشرہ اس وقت بیرونی قوتوں کی مداخلت، انٹرنل انتشار، جو ہمارے اپنے انٹرنل یہاں پہ اس کو سمجھنے کی، پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک خطرناک انارکی کی طرف بڑھنے جا رہا ہے یہ معاشرہ، اور اس میں ہمارا جو یوتھ ہے، میں بینگ ایجوکیشن منسٹر میں سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہے، یہ اسمبلی سوچے اس پہ، جتنے ممبران نے اس پہ سوچے، وہ ہمارے جو نوجوان ہیں they are going to be unguided missiles in so many ways۔ ایک اینگر ہے، اینگر ہو سکتی ہے، اینگر کہیں پہ بھی کنورٹ ہو سکتی ہے۔ انڈیفرنس جو ہے وہ کسی نیگیٹو اور مثبت شکل لے سکتی ہے اس کی۔ وہ یہ معاشرہ اس طرف بڑھ رہا ہے، بیرونی جو قوتیں ہیں وہ اپنی گیم یہاں پہ کھیل رہی ہیں۔ اس میں بالکل بھی ہوم منسٹر ضیاء النجار سمجھے کہ یہ اسمبلی کے ضیاء النجار صاحب کا اپنا گھر نہیں جلا ہے، یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 165 یا 168 ممبران کے کا گھر جلا ہے۔ یہ اس معاشرے میں بسنے والے 6 کروڑ لوگوں میں سے ہر ایک بندہ یہ سمجھے اس کا گھر جلا ہے۔ اگر یہ روایت چل پڑی کہ میرا اختلاف ہے علی خورشیدی سے، اختلاف اور تنازع کو دشمنی میں کنورٹ نہیں کیا جاتا ہے، اختلاف اور تنازع ہوتے رہتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کے بیچ میں تنازع ہوتا ہے، دو بھائیوں کے بیچ میں اختلاف رائے ہوتا ہے، میرا فاروق صاحب سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ کل فاروق صاحب جو ہے 4 بندے بھیج کے میرا گھر جلا دے گا، یا میں کل کو بھیج کے کسی کا گھر جلا دوں گا؟ تو یہ حسن ہے زندگی کا۔ پولیرٹی از دا بیوٹی، پولیرٹی میں بیوٹی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو پریویل کیا جائے اور اس کو بالکل اسکروٹنائز کیا جائے، انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ اس کے پیچھے کون سے عناصر ہو سکتے ہیں۔ ضیاء النجار یہ سمجھے کہ میرے ساتھ پولیٹیکل اینیمیٹی کے بنیاد پہ کسی ایک دو لوگوں نے سازش کی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اس سازش کو 1-2 لوگوں کی یا پولیٹیکل رائیولری کے بنیاد پہ سازش فقط وہاں تک محدود کرنا زیادتی ہوگی۔ اس کو پراپر کیا جائے، اس قسم کی آگے خدا نخواستہ گاڈ فاربڈ یہ واقعات نہ ہوں، مگر میں سچویشن کو کچھ ایسے مہم اور فیاسکو کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس کو یہاں پہ روکنے کی ضرورت ہے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ تھینک یو۔